السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کہ ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں گے عربی، بچوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو عربی سکھانی ہے اور ان کو عربی کی مہارت پر لے کے جانا ہے، یعنی مہارت کا جو لیول ہے وہاں تک ان کو پہنچانا ہے، وہ کیسے ہوگا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے پوائنٹس ہیں جن کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ اگر ان پوائنٹس کو ہم فالو کریں گے تو ہمیں پوری سمجھ آئے گی اور ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، جس سے ایک تو ہماری خود کی بہتری آئے گی، اس میں پرفارمنس میں عربی کا جو گرامر ہے، عربی کا جو بول چال کا لیول ہے وہ بھی جو ہے نا ایڈوانس ہو جائے گا اور پرفارمنس میں بہتری آئے گی، پروننسیشن جو ہے ہمارا وہ بھی بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کو ہم نے کیوں فالو کرنا ہے اور کیسے فالو کرنا ہے۔ یہ ہے اسکرین، ٹھیک ہے، اور اسکرین پر جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کہ عربی چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا پھر استاد استانیاں ہوں، سیکھنے کے لیے بچے جیسے ہی بننا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ عربی سیکھتے ہیں یا کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کچھ الفاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں لکھنا بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر ابھی میں سیکھنا چاہوں کہ مجھے چائنیز سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے چائنیز تو اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر جاپان کے لیٹرز لکھیں گے، جاپانیز الفابیٹس لکھیں گے تو میں ان کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ شاید یہ چائنیز کے ہیں، تو آپ مجھے بولیں گے کہ نہیں یہ تو چائنیز کے نہیں، یہ جاپانیز الفابیٹس ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے بچے جیسے ہی بننا پڑے گا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ شروع میں کسی کو کوئی بھی زبان نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب جانوروں کو پیدا کیا تو جانور جیسی پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم جو ہے نا کھانا پینا اور چلنا پھرنا جو ہے نا ان کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہے، وہ تو 1000 سال بھی اگر چھوٹا ہو کے بڑا ہوتا جائے گا تو اس کو تو عقل نہیں آنی۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے نہ اس کے دانت ہوتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا یا جو ہے نا کسی چیز کو چبانا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ وہ بول سکتا ہے اور نہ جو ہے نا بیٹھ سکتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بچپن سے چھوٹے یعنی ماں کی گود سے لے کے جو ہے نا انسان سیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت سے ہی وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ کیا سیکھتا ہے؟ وہ پہلے سنتا رہتا ہے، 2-3 سال تک وہ سنتا ہے کہ گھر میں کون سی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بچہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ جو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں وہ باتیں سیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عربی کو لغت الضاد کہتے ہیں، لغت الضاد، کہ اس میں حروف کی ادائیگی کا انداز ہی کچھ الگ ہے اور منفرد ہے، ٹھیک ہے۔ لغت الضاد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو لغت الضاد کہتے ہیں، اور جو حرف ضا ہے، ضا، وہ بھی ضاد سے تھوڑا جو ہے نا نزدیک ہے۔ تو ضاد اور ضا جو ہے یہ وہ حروف ہیں جو عربی میں خاص انداز رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے عربی کو سیکھنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جن کو پہلے سے عربی نہیں آتی۔ تو اسی لیے اس کو لغت الضاد یعنی ضاد والی زبان کہا جاتا ہے عربی کو۔ کچھ لوگ اس کو ضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس پہ خاص ایک ویڈیو بنے گی جو ضاد کے بارے میں بات ہوگی، اور لغت الضاد پر ہی ہم بات کریں گے، اس ویڈیو میں صرف ضاد پر بات ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تاریخ اور جو ضاد ہے اس کو کچھ لوگ ضاد کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، یا لوگ اس طرح کیوں ہیں کہ ضاد کو ضاد بھی کہتے ہیں اور ضاد بھی کہتے ہیں، تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو لغت الضاد کہتے ہیں عربی کو، اسی وجہ سے کہ اس کے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی دوسری زبانوں کی بنسبت تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی منفرد ہوتی ہے، تو عربی کو لغت الضاد کہتے ہیں۔ عربی بہت آسان ہے، نرم ہے اور میٹھی زبان ہے، یہ بات ہم نے ذہن میں بٹھانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سختی سے عربی کو نہیں بولنا، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پروننسیشن کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن سیکھتے وقت کوئی بھی انسان جب سیکھتا ہے اس کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ وہ شرم کرے گا یا شرم کرے گی تو وہ نہیں سیکھ سکتے، اور اگر آپ سے کوئی سیکھ رہا ہے تو اس پہ ہنسنا کبھی مت، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے،
سیکھ رہا ہے، آخر میں آپ کو سکھائے گا وہ۔ یہ سب سے پہلے ہم نے بات بٹھانی ہے ذہن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے عربی کو آسان فرمایا ہے، اور عربی تمام زبانوں میں بہت آسان زبان ہے، اس کا سیکھنا بہت آسان ہے، بول چال ہو یا فصیحہ ہو، گرامر ہو، ہر لحاظ سے، اور سکھانے کے لیے شغف ہو، وہ ذہن میں اس بات کو بٹھائے کہ میں نے آگے بھی سکھانا ہے، تو اس وجہ سے جب سیکھے گا یا سیکھے گی تب ان کو فائدہ ہوگا۔ لکھائی، پڑھائی اور سننے سے زیادہ بچوں سے باتیں کی جائیں، بچوں کے ذہن کے مطابق بات کی جائے۔ مثال کے طور پر میری عمر تقریباً 40 سال ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، 40 سال ہے میری عمر، ابھی چھوٹا بچہ ہے، میں سوچوں کہ میرے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ اس بچے کے ذہن میں بھی آ جائیں، میں شرارتیں نہیں کرتا تو اس کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ آپ چھوٹے بچوں کو اپنے سے موازنہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں بہت سمجھایا قرآن میں، لیکن ہم بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے گناہوں سے ہمیں منع کیا لیکن ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن کے مطابق شرارتیں کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم جو ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کو ہم جرم نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہیں ان کا ذہن الگ ہوتا ہے، بچوں سے بچوں کی زبان میں بات کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ بچہ ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بچہ بنا کر بچوں سے بات کی جائے، تو بچوں کے ساتھ کھیل کود کے ذریعے جو ہے نا عربی میں بات کی جائے، جس طرح ہم بچوں کو ماں کی گود سے انگلش سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو برا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں انگلش کی مخالفت میں ہوں یا انگلش کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، انگلش سیکھنی چاہیے، میں بھی سیکھ رہا ہوں اور سکھانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ، ہر زبان سیکھنی ہے ہم نے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ انگلش جب ہمارے چھوٹے بچے ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے انگلش میں بات کرتے ہیں، آنے جانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ہر بات میں، اسکول ہو، جو بھی ہو، جہاں پہ بھی ہوں، ہم بچوں کو انگلش سکھا رہے ہوتے ہیں ماں کی گود سے لے کر، حالانکہ ہماری زبان انگلش نہیں ہے لیکن بچوں کو ہم انگلش سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو عربی سکھائیں، کیونکہ ہمارا مذہبی زبان ہے، عربی قرآن کی زبان ہے، عربی حدیث کی زبان ہے، عربی ہماری زبان ہے، ہمیں آنی چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں سکھا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں آتی، اور جن کو آتی ہے تو ہم ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو صرف عربی آتی ہے، ان کو انگلش نہیں آتی، حالانکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری عربی زبان ہے، قرآن عربی میں ہے، آپ نماز عربی میں پڑھتے ہیں، آپ نماز انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، وہ ترجمے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل متن ہے وہ عربی ہے، قرآن کی جو آیات ہیں وہ عربی ہیں، احادیث عربی ہیں، تو عربی جو ہے وہ سیکھنی ہے، بچوں کے ساتھ باتیں کرنی ہوں گی، بچوں کے ساتھ ان کو لکھائی سے زیادہ باتیں سنائیں، قصے سنائیں، ان کو شروع کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بچوں کو جب آپ سکھائیں گے تو پروناؤنسیشن کم از کم جب سیکھیں گے تو آگے ان کو عربی پر مہارت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، پورا بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو صرف اتنا سمجھائیں بسم اللہ، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اتنا ہی سکھائیں گے نا، بسم اللہ بسم اللہ، جب وہ بسم اللہ سیکھے گا پھر بعد میں ہم ان کو بتائیں گے کہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے وعلی برکات اللہ وغیرہ وغیرہ جو دعائیں ہوتی ہیں ہم نے ان کو سکھانی ہیں۔ تو بچوں کے ذہن کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے، ان پر سوار نہیں کرنا کہ ہم نے جو ہے نا پوری آیات کا ترجمہ بھی اور قرآن کی پوری تفسیر بچوں کو سمجھائیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ تفسیر نہیں پڑھاتے، ترجمہ نہیں پڑھاتے، وہ صرف قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس پر بھی بات ہوگی قرآن کے ویڈیو میں، جو قرآن کے مطابق ویڈیو بنے گی، قرآن کے لیے بنے گی، تو اس میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، لیکن مختصر سی بات یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھوٹے بچوں کو آپ ABC پڑھاتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ میرا بچہ اسکول جاتا ہے لیکن میرے بچے کو ماسٹر کی جو ڈگری ہے اس کی پڑھائی جو ہے نا وہ پڑھائی جائے، اس کو جو ہے نا سائنس پڑھایا جائے، اس کو بایولوجی کی باتیں بتائی جائیں، اس کو فارماسسٹ بنانا ہے میں نے، تو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو میں بتاتا ہوں کہ اسکول میں جو ہے نا ان کو فارمیسی کے بارے میں نہیں پڑھایا جا رہا، بچے کو جو ہے نا کمپیوٹر ماسٹر کی ڈگری چاہیے مجھے ابھی، تو لوگ مجھے کہیں گے پاگل ہو، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو قرآن حدیث دنیا میں سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، تو یہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 دن میں سمجھ آئے گی یا 2 دن میں آپ سیکھ جائیں گے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اسکول کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا علم دنیا میں سب سے بڑا علم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ معجزہ ہی کتاب ہے، یعنی قرآن ہی معجزہ ہے، تو جب اتنا بڑا معجزہ ہے تو اس کا علم بھی بہت بڑا ہے، یہ ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ صرف گوگل سے نہیں ملتا کہ آپ نے گوگل میں دیکھا ہے، گوگل میں ٹائپ کیا، کاپی پیسٹ کیا اور آپ کو سمجھ آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کا ترجمہ یہی ہے، میں اپنی مرضی سے سمجھوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔
تو ہر علم کا جو ہے نا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر علم کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے. جس طرح زبان کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بچوں کو ہم نے کیسے عربی سکھانی ہے، تو یہ اس طرح سکھانی ہے، باتیں کرنی ہیں ان کے سامنے، عربی کے الفاظ ادا کرنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ وغیرہ. اگر میں کپڑے بدلتا ہوں یا کوئی اچھی خبر سنتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہم انی احمدک حمد الشاکرین واشکرک شکر الحامدین وغیرہ وغیرہ. تو بچے جب سنیں گے وہی سیکھیں گے. ہم بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سناتے ہیں تو بچوں کو گالیاں آتی ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑی بڑی گالیاں سناتے ہیں، کیوں؟ گھر میں سنتے ہیں، گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا کہ لکھائی پڑھائی سے زیادہ جو ہے بچوں کے ذہن میں باتیں بٹھائی جائیں، ان سے باتیں کی جائیں عربی میں. انگلش بھی بولی جائے، انگلش بھی بات کی جائے، اردو میں بھی بات کی جائے، پشتو میں بھی بات کی جائے، اور زبانوں میں بھی بات کی جائے. لیکن چونکہ عربی کی بات ہو رہی ہے، یہ لہجہ جو ہے عربی کا ہے اور زبان عربی کی ہے، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں ابھی خاص کر عربی پہ بن رہی ہیں، تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو ہم اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں کہ ان سے عربی میں بات کریں گے، ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا عربی کی مہارت پہ لکھائیں گے. جس چیز کے بارے میں الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہوں، ان چیزوں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بچوں کو دکھائی جائیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو الفاظ یاد کرائیں، ان کو تصویریں دکھائی جائیں، ان کو جو ہے نا ویڈیوز دکھائی جائیں. آج کل تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، کانٹینٹ بہت ہے، یوٹیوب ہے ہمارے پاس اور فیس بک ہے وغیرہ وغیرہ، چینلز ہیں ہمارے پاس. تو بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں، بچوں کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سکھائیں، الفابیٹس والی، نمبرز والی، عربی کے جو نمبرز ہیں. گرامر سے دور رہیں. شروع میں بچوں کو گرامر نہیں پڑھایا جاتا، شروع میں جو ہے نا ان کو صرف عربی کی پروناؤنسیشن، الفابیٹس جو ہیں کیسے ادا کرنے ہیں، عین کیسے پڑھنا ہے، غین کیسے پڑھنا ہے، اس چیز کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. تو جو چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں کوشش کریں ان کو اس طرح کی ویڈیوز دکھائیں، ان کو اس طرح کی تصویریں دکھائیں، تو تب جا کر وہ آسانی سے سیکھ سکیں گے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانی کے لیے واقعات بیان کیے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے گویا ہم بھی اس وقت موجود تھے. یہ جو قرآن ہے بہت مزہ آتا ہے جب قرآن کے بارے میں بات کی جائے. تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ دیا ہے نا، اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں ایک خاص قسم کا گرامر ہوتا ہے. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف ترجمہ نہیں، ترجمہ بعد کی بات ہوتی ہے، آپ کو قرآن سمجھ آنی چاہیے. قرآن پڑھتے کیسے ہیں، یہ عین اور غین کیوں آئے ہیں، قرآن کا ایک انداز ہے، یہ بھی معجزہ ہے. قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا یہ بھی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہے. یہی تو قرآن کی خوبصورتی ہے. دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اپنے آواز میں پڑھا ہے، اپنے اپنی آواز میں، اپنے اپنے انداز سے پڑھا ہے. لیکن آپ کبھی سیر نہیں ہوتے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک ہی قرآن ہے لیکن ایک قاری پڑھتا ہے، پھر دوسرا قاری پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، آپ کو مزہ آتا جاتا ہے. اگر دنیا کی کوئی بھی اور کتاب ہو یا کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی شعر شاعری ہو یا نظم ہو یا گانا ہو، آپ جب 2-3 بار سنتے ہیں تو آپ کے کان بھر جاتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو نہیں سنتے. آپ کہتے ہیں یار چھوڑو، خلی ولی کرو، کچھ اور سناؤ. لیکن قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے، آپ اس سے سیر نہیں ہوتے، قرآن سے آپ سیر نہیں ہوتے، مزہ آتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کونے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، آپ اس کو قرآن سناتے ہیں تو وہ روتے ہیں، ان پہ جو ہے نا اثر کرتا ہے. تو قرآن یہ معجزہ ہے. تو اللہ نے قرآن کا گرامر بھی ایسے ہی رکھا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ترجمے سے پہلے قرآن کو صحیح طرح سے ادا کرنا پڑتا ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے ہی غلط، زبر زیر ہی غلط پڑھیں گے تو ترجمہ بھی غلط کریں گے نا. تو اس لیے علماء کرام جو اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے قرآن کو سیکھو، زبر زیر سیکھو. پہلے تو زبر زیر تھے بھی نہیں، پھر بعد میں زبر زیر لگائے گئے، نقطے لگائے گئے. قرآن تو وہی ہے، تو اس پہ جو زبر زیر اور نقطے لگائے گئے وہ اسی لیے لگائے گئے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ صحیح طرح سے آئے، صحیح طرح سے پڑھنا ان کو آ جائے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جب واقعات بیان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں. وہ سچویشن ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت تھے. یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے، اگر ہمیں گرامر آتی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں واقعات سنا ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو بچوں کے سامنے بھی ہم واقعات سنائیں گے، چھوٹے چھوٹے قصے سنائیں گے، چھوٹی چھوٹی جو الفابیٹس یا لیٹرز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں 2-3 منٹ کے ہوتے ہیں، وہ سنائیں گے. تب جا کے بچے جو ہے نا سیکھنے میں مہارت حاصل کریں گے اور سیکھتے رہیں گے. دراصل زیادہ تر ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ویسے ہی ہو. ہم بول رہے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو ہم نے ایسے کرنا ہے، ایسے سکھانا ہے، ایسے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں بول رہا ہوں اسی طریقے سے ہو 100% ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کے لیے ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، ہر انسان اپنے انداز کے مطابق سکھاتا ہے. ہر جگہ پہ سیم ماحول نہیں ہوتا.
کس کے گھر میں کوئی ماحول ہے، کس کے گھر میں کوئی ماحول ہے، کس کے گھر میں عربی کے بالکل رواج ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی عربی میں کیوں بات کر رہے ہیں، اردو میں بولو، انگلش کا رواج ہے، انگلش چل رہا ہے، عربی کیوں بول رہے ہیں، پرانے لوگوں کی طرف جا رہے ہو، پرانا بن رہے ہو، تاریخ میں جا رہے ہو۔ لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو اگر عربی سکھانی ہے تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں عربی آنی چاہیے، پروننسیشن ہمارا صحیح ہونا چاہیے، تب جا کر ہم بچوں کو صحیح پڑھائیں گے۔ انسان محنت سے سیکھنے سے زیادہ مشاہدات اور واقعات سے سیکھ جاتا ہے۔ محنت سے جو بات سیکھی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ مشاہدات اور واقعات سے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جو مادری زبان ہوتی ہے، ماں کی جو زبان ہوتی ہے، جو ہم نے ماں سے سیکھی ہوتی ہے، ہماری مثال کے طور پر پشتو کی زبان ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بھی جو پشتو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے واقعات اور مشاہدات سے، یعنی ماں باپ کے گھر میں رہ کر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں سن کر ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو آج آپ اگر کتابوں میں بھی ڈھونڈ لیں گے تو کتابوں میں بھی بڑی مشکل سے آپ کو ملیں گی۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مشاہدات ہوتی ہیں اور واقعات ہوتے ہیں تو لوگ اس سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو جو پڑھنے اور لکھنے کی جو محنت ہوتی ہے وہ صرف جو ہم لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ صرف میموری کے لیے ہوتا ہے، ہم اس کو صرف سیو کرتے ہیں اپنے پاس کہ ہم نے بعد میں اس کو یاد کرنا ہے، مطلب بعد میں ہم اس کو سنانا ہے یا بعد میں ہم نے اس کو بولنا ہے، تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں۔ ورنہ جو ہے نا انسان جو باتیں سیکھتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو میں عربی سکھا رہا ہوں، یہ جتنی بھی باتیں یہ صرف آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، میں نے کوئی بھی لکھی نہیں ہے، لیکن ابھی جو نا ویڈیو بنانے کے لیے میں اس طرح کی باتیں لکھتا ہوں، یا جو میں ترجمہ کرتا ہوں، یا جو میں جملے لکھتا ہوں عربی میں بول چال میں، یہ سارا میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، یا جتنے بھی لوگ ہیں تاکہ کسی کی مدد ہو جائے، یعنی لوگ جو ہیں عربی سیکھیں، تو یہ اس وجہ سے۔ ورنہ میں نے آج تک جو عربی کے الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، نہیں لکھے ہیں۔ تو جو انسان بات کر کے سیکھتا ہے، بات کرتے کرتے سیکھتا ہے، بات سنتے سنتے سیکھتا ہے، وہ لکھنے سے اتنا سمجھ میں نہیں آتا اس کو، کیونکہ جو لکھیں گے آپ تو اس کو سیو کر کے کتاب میں یا کاپی میں آپ سیو کر کے اس کو رکھ دیں گے، ہر دن یا ہر وقت انسان تھوڑی پڑھتا ہے وہ، تو اس لیے انسان جب محنت کرتا ہے اس سے زیادہ واقعات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے۔ عربی دوسری زبانوں سے بالکل الگ ہے اور سکھانے سے پہلے سیکھنا پڑتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، سکھانے سے پہلے سیکھنا یہ ضروری ہے۔ آپ کو خود عربی آنی چاہیے، اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ عربی سکھا سکیں۔ آج کل تو بہت سسٹم چل رہا ہے، ارننگ کے لیے بہت سی محنتیں ہوتی ہیں، بہت سے آپ ویڈیوز پہ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی، لکھا ہوتا ہے کہ حدیث کاپی پیسٹ کریں اور کمائیں، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، قرآنی آیات کو کاپی پیسٹ کریں، کروڑوں کمائیں۔ اس میں زبر زیر کی غلطی ہو جائے، اس میں لوگوں کو تو اس کی وہ کوئی فکر نہیں ہوتی، انہوں نے تو ارننگ کرنی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عربی جو ہے دوسری زبانوں سے بالکل الگ ہے، سکھانے سے پہلے سیکھنا پڑتی ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں۔ تو علماء کرام جو ہیں وہ محنت اس لیے کرتے ہیں، جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بہت محنت کرتے تھے، اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی کہتے تھے کہ واللہ اعلم بالصواب، کہ جو بہتر ترجمہ ہے یا اس آیت کا جو اصل مقصد ہے یا اصل ترجمہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر، وہ آخر میں یہی کہتے تھے۔ لیکن ہم جو گوگل سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں، عالم کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر سکتا ہوں، تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سکھانے سے پہلے سیکھیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے خود کہ جو سکھا رہا ہوں کیا سکھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں چائنیز سکھا رہا ہوں، کاپی پیسٹ، ابھی مجھ سے کوئی کہا کہ بھئی یہ تو آپ نے گالی سیو کی ہے یا گالی شیئر کی ہے، میں بولوں گا نہیں یار، گوگل جو ہے نا، گوگل نے مجھے دی ہے، میں صحیح جانتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، تو سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، زیادہ تر عربی پر وہی بچے عبور حاصل کرتے ہیں جو عربی میں باتیں سنتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، کان اللہ نے دو دیے ہیں اور منہ ایک دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ کم بولو اور زیادہ سنو، یعنی وہ زیادہ تر بتاتے ہیں اپنا وقت کہاں پہ، مسجدوں میں، مدرسوں میں۔ آپ کو عربی تو وہاں ملے گی نا، عربی زیادہ تر مدرسوں میں ملتی ہے اور مساجد میں ملتی ہے، کیونکہ خطبہ ہمارا عربی میں ہوتا ہے، نماز عربی میں ہوتا ہے اور قرآن عربی میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ معاف کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ خود کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے جو ماحول، جو آج کل کا معاشرہ ہے، وہ کوشش کرتے کہ قرآن کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے، بلکہ انگلش میں ہی رکھتے، کہتے عربی کی ضرورت نہیں ہے، عربی پرانی زبان تھی، پرانے لوگوں کا کام تھا، ہم جو ہے نا ابھی ماڈرن ہیں تو ہم انگلش میں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی پر وہی بچے عبور حاصل کرتے ہیں جو زیادہ سنتے ہیں، عربی سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ فوکس کریں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے، تب جا کے جو ہے نا بچوں کی سمجھ میں باتیں آئیں گی، وہ خود پوچھیں گے بھی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ہے نا ان کا مطلب آگے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ عربی زبان اسی لیے محفوظ ہے کہ قرآن کی زبان ہے، بتا دیا میں نے آپ کو،
اور اس کا گرامر بہت ہی منفرد ہے، سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ ہے، اور معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پرائیویسی ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، آپ اس کو بریچ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی بریچ کرو گے ہزاروں علماء ہوں گے، ہزاروں طلباء ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بھائی غلط کر رہے ہو ترجمہ، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے، یہ گرامر ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی قرآن کو چینج کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے، فیل ہو گئے، کیونکہ ان کو گرامر نہیں آتی۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ ایک زبر زیر چینج کریں گے تو پورا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، معنی ہی بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، پوری آیت کا ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے عربی زبان جو ہے، اس کا جو گرامر ہے یہ اسی لیے محفوظ ہے کہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے عربی، تو اس لیے عربی جو ہے بہت محفوظ زبان ہے۔ عربی چاہے گرامر ہو، بول چال ہو، یا پھر قرآن کی تجوید ہو، سب کو شروع عربی کے حروف تہجی سے ہی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری قاعدہ نورانیہ وغیرہ ہیں جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر ملاحظہ فرمائے، تصویر آگے آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربی گرامر ہو، بول چال ہو، قرآن تجوید ہو، جو بھی ہو، ترجمہ ہو، تو شروع میں جو ہے نا آپ حروف تہجی سے ہی سیکھتے ہیں۔ حروف تہجی جو عربی کے ہیں وہ آگے صفحے پہ آ رہا ہے، تو وہ سیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو سب سے پہلا آپ نے وہ سکھانا ہے، اور اس پہ اتنی محنت کریں، آپ آگے نہ جائیں جب تک وہ سیکھیں نا اس چیز کو، جب تک وہ اس صفحے کو یاد نہیں کریں گے بچے۔ میرا رول یہ ہے قرآن پڑھانے کا، میرا سسٹم یہ ہے، میرا رول یہ ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک بچوں کو وہ صفحہ یاد نہ ہو، اس کو سمجھ نہ آتا ہو بچے کو، میں اگلے صفحے پہ نہیں جاتا۔ میں صرف ختم نہیں کرانا چاہتا بچوں کو، میں قاعدہ صرف ختم کروانا مقصد نہیں ہوتا۔ جب پہلا صفحہ سمجھے گا تو پورا قاعدہ سمجھے گا، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ تمام قرآن کی تفسیروں کے جتنی بھی الفاظ ہیں، جتنی بھی تفسیریں ہیں، جتنی بھی حروف ہیں، جتنی بھی جملے ہیں، سارا کچھ اسی ایک صفحے پر موجود ہے۔ جب یہ صفحہ آپ سیکھیں گے تو پورا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور وہ صفحہ کیا ہے؟ یہ الف با تا سا جو ہے، جیم ہا خا سے لے کر یا تک، کل حروف کی تعداد جو ہے 28 ہے، اور ہر حرف کی شکلیں، نام اور نکلنے کی آواز الگ الگ ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یہ ہے آگے جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو صفحہ ہے بچوں کو عربی سکھانے کا بنیادی صفحہ یہ ہے، یہاں سے آپ نے ان کو عربی سکھانی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ پورے جتنے بھی حروف ہیں عربی کے وہ سارے یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ 29 حروف ہیں، کچھ کہتے ہیں 28 ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو ایک حرف کا فرق ہے یہ الف اور حمزہ کا ہے، بس اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ الف ہم اس وقت کہتے ہیں جب اس پر زبر زیر کسرہ فتحہ ضمہ کچھ بھی نہ ہو، اور وہ صرف مد کے لیے استعمال ہوتا ہو، حرف مد ہو، جیسے ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے اس کو ہم الف کہیں گے، جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو۔ جب ہی اس پر حرکت آ جاتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ اس کو اس وقت ہم کہیں گے جب اس پہ کسرہ فتحہ ضمہ وغیرہ ہو، یعنی اس پہ تشکیل ہو، تب یہ جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے، ورنہ یہ الف ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو بہت سے قاعدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نورانی جو ہے، بغدادیہ ہے وغیرہ، تو ان میں لکھا ہوتا ہے نا لام الف آخر میں، جیسے واو کے بعد جو ہے لام الف ہوتا ہے، پھر یا ہوتی ہے۔ وہ لام الف اس لیے لکھتے ہیں، وہ الف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لام الف لا ہوتا ہے نا، لا، تو لا کی جو آواز ہے وہ حرف مد ہے، وہ الف کی وجہ سے ہے، لام کے بعد الف بنایا گیا لا، ٹھیک ہے، لا، لام الف لا، لا، تو اس وجہ سے کہ الف کو بھی ہم ظاہر کریں کہ حروف مد میں سے ہے، اور یہ اس کو الف اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ تشکیل نہیں ہوتی، جب تشکیل ہوتی ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ میں اور الف میں یہ بھی فرق ہوتا ہے، تو جو سب سے پہلا یہاں پہ لکھا ہوا نا الف، اور جو کالے کلر میں لکھا ہوا ہے الف، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بغیر تشکیل کے نہیں آتا، اس کو آپ بغیر تشکیل کے کبھی عربی میں نہیں لکھ سکتے۔ جب بھی آپ لکھتے ہیں تو وہ آواز دیتا ہے، یعنی اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، بغیر تشکیل کے، یعنی بغیر ضمہ فتحہ کسرہ وغیرہ کے نہیں آتا، اس پہ تشکیل ضرور ہوتی ہے۔ لیکن الف جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اس پہ ہمیشہ زبر زیر کسرہ فتحہ ضمہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں وقال الذین، تو وقال الذین میں جو الذین ہے اس پہ الف کے اوپر کوئی بھی زبر زیر فتحہ کسرہ ضمہ نہیں ہے، تو اس وقت ہم اس کو الف کہیں گے، اس کو ہم حمزہ نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، احسن، تو یہ جو احسن ہے اس میں جو الف ہے شروع میں، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اس پر جو زبر ہے اس کو لازم پڑھیں گے، کیونکہ احسن میں یہ اس کا اپنا ہی حرف ہے، احسن کا اپنا ہی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
حمزۃ القطع ہوتے ہیں، حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تو اس پہ ہم تجوید کے حلقوں میں بات کریں گے انشاءاللہ، تو اس پہ ہم تجوید کے حلقوں میں تجوید کی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ الف اور حمزہ کا فرق آپ کو میں نے بتا دیا۔ حمزہ جس پر زبر زیر پیش ہو، اور الف جو صرف مد کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے لام الف لا، لا۔ باقی جو حروف ہیں یہی حروف ہیں جن کو سیکھ کر ہم پورا قرآن سیکھ سکتے ہیں، یہی سیکھنا ہے ہم نے، پوری عربی یہی ہے، پوری عربی کے حروف یہی ہیں۔ ہر زبان میں ایسی ہوتا ہے، جیسے اردو ہیں اور جیسے دوسری زبانیں ہیں، تو عربی جتنا بھی ہے یہ ہے سارا۔ جب بچے اس چیز کو سمجھیں گے تو پورے قرآن کو سمجھیں گے، پورے احادیث کو سمجھیں گے، ہر چیز کو سمجھیں گے اور عربی پر عبور حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہوتا ہے، جیسے با تا اور تھا ہے، وہ نقطوں کا فرق ہے۔ تو یہ جب ہم پڑھا رہے ہوں گے انشاءاللہ اس ٹائم اس پر فوکس کریں گے اور اس وقت اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف بتانا تھا۔ تو یہ جو صفحہ ہے یہ مین چیز ہے، بچوں کو یہ آپ نے سمجھانا ہے۔ تو جو KG1 والے ہیں، مثال کے طور پر KG1 میں اگر پورے سال میں صرف یہی صفحہ پڑھایا جائے، پورے سال KG میں اس پر بات کی جائے، KG میں اگر یہ بھی بچوں کو آ جائے نا، یہ والا صرف، یا KG2 تک، دونوں KG1 KG2 میں صرف یہی پڑھایا جائے، تو KG سے نکل کر جو ہے نا گریڈ 1 2 میں جو ہے وہ خود عربی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا میرا ایک مشورہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ جب بھی میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، جس کو بھی پڑھایا میں نے، سب سے پہلی محنت اسی پہ کرتا ہوں، یہ جو صفحہ ہے یہ سمجھاتا ہوں صحیح طرح سے، کوشش کرتا ہوں کہ یہ صحیح طرح سے سمجھ لیں۔ جب یہ سمجھیں گے تو آگے خود سمجھیں گے، جب یہی سمجھ نہیں آئے گی تو آگے کیا سمجھیں گے؟ تو یہ مین چیز ہے، بچوں کو یہ پڑھانا ہے۔ KG1 KG2 میں اس چیز کو فوکس کرنا ہے، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ KG1 KG2 میں ہم کیا پڑھائیں گے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، تو اس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اور پھر وہ آپ کی مہارت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھاتے کیسے ہیں۔ ٹیچر کا جو پڑھانے کا انداز ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ آپ اگر YouTube وغیرہ پہ سرچ کریں گے، ایک بزرگ شخص ہیں، بہت بڑے سینئر ٹیچر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، عربی ہیں، اس کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے، اسکول میں بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اتنی خوشی سے ان سے ملتے ہیں، اور وہ جو ہے نا جب آتا ہے سلام کرتا ہے، الف جو ہے، با ہے، جو حروف ہیں وہ حروف کی ادائیگی کے وقت بھی بچوں کے ساتھ جو ہے نا سر ہلاتا ہے اور جو ہے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے نا ایک انداز، ایک نظم کی شکل میں حروف سمجھاتا ہے۔ تو ہر انسان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ بھی اپنا سسٹم جو ہے، اپنا انداز بہتر بنائیں گے تو بچے صحیح طرح سے سمجھیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ جو قاعدہ ہے، جو نورانیہ ہے یا بغدادیہ ہے، جو بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم تجوید کے حلقوں میں پڑھائیں گے، لیکن بول چال کی بہت ساری ویڈیوز بنانی پڑی مجھے، بہت سارے کومنٹس آتے ہیں، کیونکہ بول چال کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو رہتا ہے۔ تو بول چال جو ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی تعلیم ہے، تو اس پر بھی ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تجویدی حلقے ہیں اس میں جو نورانی قاعدہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا پڑھائیں گے، اور باقاعدہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں، اس طریقے سے ویڈیوز بناؤں کہ اس طریقے سے پڑھائیں کہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آ سکے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی۔ تو یہ صفحہ ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور آگے جا کے بچوں کو سکھانا ہے، یہ صفحہ ہے۔ اس کے بعد والا جو ہے زبر زیر ہے، تو اس صفحے میں انہوں نے لکھا کیا ہے کہ مثال کے طور پر الف لکھا ہے، پھر اس کا نام لکھا ہوا ہے الف با تا وغیرہ، اور اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے اس کی آواز۔ تو آواز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف جو ہے اس کو الف لکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی زبر زیر وغیرہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے اور نہ اس کو ہم الف کہیں گے۔ با کے اوپر جب زبر ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے با تا ثا، اور حروف کی جو ادائیگی ہے، جو حروف کے نام ہیں وہ بھی اس طرح ہے کہ با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور اپنی پروناؤنسیشن جو ہے، ادائیگی، حروف کی جو آواز ہے وہ خود سیکھنی ہے، پہلے سکھانے سے پہلے خود سیکھیں، تو سیکھیں گے، سکھانا آسان ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی فوکس کیا کہ بچوں کو ہم کیسے پڑھائیں، ہر انسان کو کیسے پڑھائیں۔ تو بچوں کو ہم نے اس لیے جو ہے نا پڑھانا ہے، بچوں نے آگے جا کے اس کو میمورائز کر کے آگے بھی پڑھانا ہے، تو ہم نے بچوں کو اس قابل بنانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بچوں کو صرف اتنا سکھایا کہ بس وہ خود بول رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں، بلکہ وہ لکھا بھی رہے ہوں اور پڑھا بھی رہے ہوں، سمجھا بھی رہے ہوں انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں جا کے، ہماری کوشش ہوگی اس کا جواب دینے کی۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ، جملے ہیں، یا کسی سبجیکٹ یا کسی موضوع پہ ویڈیو بنانی ہے، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.